کہنے کو ہم سیاسی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں اور KPK ہو جائے، پنجاب ہو جائے، سندھ ہو جائے، مختلف صوبوں میں اسمبلیوں کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اسپیکر کا انتخاب عمل میں آ رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وزیر اعلیٰ مختلف صوبوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہو جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، وہ آگے بڑھتی پھولتی ہوئی نظر آ سکتی ہے آپ کو۔ مگر جو زمینی حقائق ہیں وہ بہت مختلف اس وقت دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی جو حکمت عملی ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ پارلیمان میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی نظر آئے گی اور سڑکوں پر بھی احتجاج کریں گے۔ اب لامحالہ طور پر جو اسمبلیوں کے اندر تک جو احتجاج ہے وہ تو قابل برداشت ہے، جس سے جو روزمرہ امور ہیں ان میں خلل نہیں پڑتا اور پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے سڑکوں پر تگ و دو کر سکتا ہے۔ مگر اگر ہم یہ کہیں کہ مختلف علاقوں میں سڑکیں بلاک رہیں گی اور اپوزیشن کا احتجاج جاری رہے گا اور وہ دھاندلی کے حوالے سے مطالبہ کریں گے، سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں گے، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں گے کہ ان کی داد رسی کی جائے، تو یقیناً اس کے نتیجے میں جو معاملات زندگی ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، GDA ہے، جماعت اسلامی ہے، بلوچستان کی جو کمپریس جماعتیں ہیں، وہ اب یوں لگتا ہے کہ وہ اس جو پالیسی ہے، ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے تائب نہیں ہوں گے۔ تائب ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ بدستور جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو وفاقی حکومتیں ہیں، ان پر دباؤ بڑھاتے رہیں گے اور دھاندلی کی صاف اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ اس کے نتیجے میں جو حکومت ہے وہ مسائل کا شکار رہے گی، حکومت دباؤ میں رہے گی، اور یہ تمام اس وقت ہوگا جب اس وقت جو ہماری وفاقی حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، ان کو شدید ترین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ IMF کی جو قسط ہے اس کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کریں گے، اس کے نتیجے میں مہنگائی پیدا ہوگی اور اپوزیشن کا جو احتجاج ہے وہ آپ دیکھیں گے اس میں مزید شدت آئے گی۔ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرے گی تو IMF جو ہے ان پر دباؤ بڑھائے گا، اگر IMF کے مطالبات تسلیم کرے گی تو یوں ہمیں عوام پر دباؤ بڑھے گا اور عوام کی جو مشکلات ہے اس میں بڑھے گی۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے لیے بیسٹ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ یقینی طور پہ بیسٹ حکمت عملی ہمارے جو اضافی اخراجات ہیں، ہماری جو اشرافیہ ہے، اس کے جو عللے تللے ہیں، اگر وہ ان پر قابو پایا جائے تو ہماری جو عام آدمی کی جو زندگی ہے اس میں خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے۔ مگر جیسے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی دور میں جو امراء کا طبقہ ہوتا ہے، جو طاقتور طبقات ہوتے ہیں، جو اشرافیہ ہوتی ہے، وہ اپنی عیاشیوں سے تائب ہونے کو آسانی سے تیار نہیں ہوا کرتی اور وہ اس کی مزاحمت کیا کرتی ہے۔ پاکستان میں بھی ہمیں کچھ یوں ہی نظر آ رہا ہے اور اب جو عوام ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں اور قوی امکان ہے کہ جو وقت گزرے گا عوام مزید آپ کو سڑکوں پر نظر آئے گی۔ کچھ جو باخبر حلقے ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قوی امکان ہے کہ تمام جو احتجاج کرنے والے جماعتی ہیں وہ متفق اور متحد ہو کر حکومت کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیں۔ یعنی ابھی تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں جو احتجاج ہو رہا ہے وہ ایک مختلف اینگل سے ہو رہا ہے، اسی طرح PTI اور پاکستان کی جماعت اسلامی ہے جو ان میں اتفاق و اتحاد نظر آیا، مگر آنے والے دنوں میں یہ مزید جو کولیشن ہے، جو ان میں اتفاق ہے وہ بڑھے گا اور آپ کو ایک بھرپور تحریک نظر آئے گی جو یقیناً جو ہمارے جو حکمران ہیں ان کے لیے تو مشکلات کا باعث ہوگی، مگر عوام کو شاید کسی نہ کسی حد تک ریلیف ملے۔ شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو بجلی مہنگی کرنی، پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافہ کرنا اور دیگر جو تقاضے ہیں IMF کے اس پروگرام کے، اس پر وہ کس حد تک عمل کر پائیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس طرح جو حکومت ہے اس کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں جو اس وقت سیاسی استحکام، عدم استحکام اگر ہم یہ کہیں کہ وہ موجود ہے تو ہمیں آنے والے وقتوں میں وہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی انقلابی سوچ موجود نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو اسٹیٹس کو توڑیں اور وہ لوگوں کی مشکلات کے لیے
اپنے مفادات کی قربانی دیں۔ یوں عوام اور خواص کا جو ٹکراؤ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خرابیاں پیدا ہوں گی، مگر اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو اس کے نتیجے میں عوام کی جو مشکلات ہے اس میں کمی واقع ہوگی، اور ہمارے جو اشرافیہ ہیں، ہمارے حکمران طبقات ہیں، ان پر یہ دباؤ بڑھے گا، ہماری بیوروکریسی پر، کہ وہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس سے ذرا پیچھے ہٹیں اور لوگوں کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔